بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیان کریں گے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مکمل واقعہ جو کربلا کی سرزمین پر 10 محرم کے دن پیش آیا، جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے بیٹوں کو تم نے مار دیا، میں وہ ہوں جن کے بھائیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ اے ظالموں، بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فوج یزید ہنس ہنس کر کہتی ہے کہ اے حسین، یہ سب ہم تیرے باپ علی کے بغض میں کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، حسین کی بات نہ سنو، بس حملہ کرو۔ تاریخ میں لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے فوج یزید کے 700 بڑے بڑے بہادر سیدھی طرف سے اور 700 بہادر الٹی طرف سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں۔ علی کا شیر حسین ایک ہی وار میں ان سب کو فنار کر دیتا ہے، جس کے بعد 2000 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب ان کو بھی فنار کرتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ علی کا شیر ہے، اور ہم نے خود علی سے سنا کہ میرے تمام بیٹوں میں سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ یہ بات جب عمر بن سعد اور شمر کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اب ہمیں حسین پر ایک ساتھ حملہ کرنا ہوگا۔ بس 9 لاکھ کا لشکر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتا ہے۔ امام حسین علی کے شیر اس 9 لاکھ فوج کے لشکر پر ایسا وار کرتے ہیں کہ فوج یزید بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دریائے فرات کی طرف بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ کوفے کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر اس طرح سے لڑتے رہو تو حسین کو مات دینا ناممکن ہے۔ اے لوگوں، کچھ لوگ جائیں اور خیام کو آگ لگا دیں۔ باقی فوج کے سب سپاہی امام حسین سے دور ہو کر تیر، نیزے اور بھالے امام حسین کو ماریں۔ یہ سنتے ہی لشکر امام حسین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے اور دور سے کوئی امام حسین علیہ السلام کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلوار پھینکتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا ہے اور وہاں کچھ ظالم خیام کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بیبیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جنہیں سنتے ہی نواسہ رسول کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے زخم لگنے لگے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آتا تھا۔ اتنی دیر میں آوازیں غائب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں اور اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی کمر پر ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم پر تیر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ گھوڑے کی زین پر تھے نہ آپ زمین پر تھے۔ آپ تیروں کے مسلح پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور بار بار اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ تو نے محمد کے نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں تو فوج یزید میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، لیکن وہ تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ فوج یزید امام حسین کو مسلسل تیر اور نیزے مارتی رہتی ہے۔ وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے، جس کا نام مرتجز تھا، جو رسول اللہ کا گھوڑا تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ نواسہ رسول زمین پہ ہے اور رسول اللہ کی امت ان کو تیر مار رہی ہے تو وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیر اس گھوڑے کو لگ جائے اور امام حسین کو تیروں سے بچا لے۔ یہ منظر جیسے ہی عمر بن سعد نے دیکھا تو وہ زور زور سے کہتا ہے کہ تیروں کو روکو، ارے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وہی گھوڑا ہے جس پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے؟ ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تیر لگے اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں۔ یہ سن کر وہ گھوڑا اپنی زبان سے کہنا شروع کرتا ہے کہ اے لوگو، آج رسول اللہ کی سواری کا تو احترام کر رہے ہو، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے ہو جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں، اس حسین کا خون میرا ہے، اس حسین کا جسم میرا ہے۔ شمر جب امام حسین کا سر جدا کرنے کے لیے سنان بن انس کے ہمراہ آیا تو امام حسین کے آخری سانس تھے۔ پیاس کی شدت اس قدر تھی کہ زبان منہ میں ہی زخمی ہو چکی تھی اور حضرت امام حسین اس کیفیت میں پانی مانگ رہے تھے۔ اس معلوم نے بجائے پانی دینے کے آپ کو پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا،
اے ابو تراب کے بیٹے، کیا تیرا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ تیرا باپ علی ساقی کوثر ہے، جس کو چاہے گا پلائے گا؟ اگر یہی عقیدہ ہے تو ذرا صبر کر تاکہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ پھر جیسے ہی شمر نے سنان بن انس کو حکم دیا کہ حسین کا سر تن سے جدا کر دو، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، فرزند پیغمبر کے خون کو اپنے ذمے نہیں لوں گا۔ یہ الفاظ سن کر شمر غضبناک ہوا اور سنان کو گالیاں دینے لگا۔ پھر غصے میں آ کر اپنے نجس جوتوں سمیت حضرت امام حسین کے سینے پر سوار ہو گیا اور پرخون ریش مبارک میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے قتل کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ شمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے نانا، بابا اور اماں تمام کائنات سے بہتر ہیں۔ پھر ان کو گالیاں بکی اور کہا، میں تمہیں قتل کرتا ہوں اور میرے دل میں نہ خوف ہے نہ رحم ہے۔ یہ کہتے ہی اس معلوم نے 12 ضربیں لگائیں اور حسین ابن علی کے سر کو بدن سے جدا کر دیا۔ شمر نے جب سر تن سے جدا کیا تو امام حسین کے سینے سے اترا اور خون میں لت پت سر کو ایک لمبے نیزے پر چڑھا کر بلند کیا اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا۔ ابن سعد کے لشکر کی نظر جب سر پر پڑی تو انہوں نے بھی نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے۔ شمر کا نیزے پر سر مقدس کو بلند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لشکر دیکھ لے اور مطمئن اور خوش ہو جائے۔ جو ہی امام حسین علیہ السلام کا سر جدا ہوا تو زمین میں زلزلے شروع ہو گئے، فضا سے بہت شور و گل بلند ہوا اور کئی قسم کی آوازیں آنے لگی۔ زمین کو زلزلہ آیا، آسمان تاریک ہو گیا، سورج کی روشنی ایسی تاریکی میں بدلی کہ ستارے نظر آنے لگے اور آسمان سے 7 قطرے خون کے گرے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب حالات معمول کے مطابق ہو گئے تو لوگوں نے حسین ابن علی کے بدن سے لباس لوٹنا بھی شروع کر دیا۔ کسی نے امامہ لوٹ لیا، کسی نے تلوار لوٹ لی۔ ایک ظالم نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی جو نہ اتر سکی۔ اس معلوم نے آپ کی انگلی مبارک ہی کاٹ لی۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر ظلم کی انتہا کر دی اور امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ بیبیوں کو بے پردہ شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اس طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔